زندہ تمنا دے یا رب دل مسلم کو، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مرد مومن کے ساتھ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم افکار اقبال کو اپنا موضوع بناتے ہیں۔ آج اگر ہم دین اسلام کے تصور کو سامنے رکھیں تو یہ بات طے ہے کہ ہمارا دین اسلام چند عقائد یا چند رسومات کو ادا کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ دین اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے۔ اگر ہم دین کے اس تصور کو جسد انسانی سے تشبیہ دیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایمان اس کا خمیر ہے، یعنی اس کی بنیاد ہے، عبادت اس دین کی روح ہے، اور تعلیم دین اسلام کا زیور اور اس کی زیبائش ہے، معیشت اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، سیاست اس کا روب اور غلبہ ہے، معاشرت اس کا چال چلن ہے، عدل اس کی بقا ہے، اور آخرت اس کی نشأت ثانیہ ہے۔ ناظرین، حضرت علامہ دین کی ان تمام جہتوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ ایمان کا معاملہ ہو تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، عبادت کا معاملہ ہو تو علامہ فرماتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر معیشت کا معاملہ ہو تو اے طائر لا ہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو علی ھذا القیاس زندگی کے تمام معاملات اور دین کے سارے جزو علامہ کا موضوع ہیں۔ آج ہم نے اس موضوع کو، دین کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے جو مرد مومن کی بزم سجائی ہے، اس کا موضوع ہم نے رکھا ہے کہ حضرت علامہ بحیثیت شاعر اسلام، یعنی کہ آپ اپنے کلام اور اپنے پیغام میں دین اسلام کو اپنا موضوع بناتے ہیں اور دین اسلام کے تمام عناصر کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اس خوبصورت محفل میں آج میرے ساتھ جو شریک گفتگو ہوں گے، ناظرین بہت خوبصورت اور جید اور فضلاء مہمان گرامی ہیں۔ میرے دائیں جانب سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر زاہد منیر عامر۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا ایک تعارف صرف قومی نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی آپ احترام کے حامل شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر زاہد منیر عامر بہت عرصے سے پاکستان میں جامعہ پنجاب میں تشنگان علم و دانش کی پیاس کو بجھا رہے تھے کہ پھر جامعہ الازہر نے آپ کی خدمات کو لینا چاہا۔ تو میں بڑے اعزاز سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، حکومت پاکستان نے آپ کو منسٹر کے سٹیٹس کے ساتھ مصر بھیجا اور وہاں آپ نے جامعہ الازہر میں بطور استاد اپنی خدمات سپرد کی اور وہاں کے تشنگان علم و فیض کو اپنا فیض جاری کیا۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سعود عثمانی۔ ناظرین، جناب سعود عثمانی ہمارے ملک کے بہت بڑے شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو کرنے کے ساتھ ان کا بھی تعارف جو ہے ایک ایسا علمی خانوادہ جس کا احترام بھی بین الاقوامی ہے۔ جناب مولانا تقی عثمانی کے خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ پوری دنیا میں اپنے علم و فضل کے ساتھ یہ خانوادہ پہچانا جاتا ہے۔ آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں، بہت خوبصورت شعر بھی کہتے ہیں، چونکہ ڈاکٹر زاہد منیر عامر بھی شعر کہتے ہیں اور جناب سعود عثمانی بھی بہت خوبصورت شاعر ہیں، اور ہمارا موضوع بھی حضرت علامہ بحیثیت شاعر اسلام، تو میں نے چن کے آج دونوں مہمانوں کو اپنی بزم کا اس محفل کا حصہ بنایا ہے۔ میرے لیے بہت اعزاز ہے ڈاکٹر صاحبان آپ کی تشریف آوری۔ ناظرین، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں
ہمارے ملک کے بہت خوبصورت بہت انوکھے لہجے کے نعت خوان جناب مہتاب حسن نقشبندی، آپ ان کو سنیں گے، بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، اور آج میری خواہش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز جناب مہتاب حسن نقشبندی کے کلام اقبال سے ہو۔ جناب مہتاب۔ جب عشق سکھاتا ہے سبحان آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزانی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہیں سحرگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آئینے جواں مرداں، حق گویوں بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی، جب عشق سکھاتا ہے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے محتاجی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے محتاجی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، جب عشق سکھاتا ہے۔ سبحان، بہت خوبصورت۔ ناظرین، یہ تھے جناب مہتاب حسن نقشبندی۔ ہمارا آج کا موضوع پروگرام مرد مومن میں جناب علامہ اقبال بحیثیت شاعر اسلام۔ میں زحمت کلام دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب، میرے سامنے حضرت علامہ کا ایک خطاب اور اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس ہے جو آپ نے کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکلاء کے سامنے اس طرح فرمایا: اسلام صرف رسوم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کے مطابق وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو نبھا سکتا ہے
اور سیاسیات و معاشیات کے شعبوں میں عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے شاعروں کے کلام ہم نے پڑھے، لکھے، سنے، بہت خال خال، شاید ہی کوئی ایسی مثال ہو کہ ایک شاعر رخ زیبا یا زلف یار سے ہٹ کر زندگی کے حقیقی موضوعات کو ایڈریس کرتا ہو۔ حضرت علامہ میں ہمیں یہ بات خصوصیت سے نظر آتی ہے کہ آپ کا مرکز و محور زلف یار نہیں ہے یا محبوب کا رخ زیبا نہیں ہے، بلکہ انسانی مسائل ہیں، اور وہ مسائل کہ جہاں سے علامہ نکال کر انسان کو مرد مومن دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی معراج پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ کی سوچ کی خمیر میں یہ بات کیسے آئی کہ آپ نے زندگی کے ان معاملات کو روایت سے ہٹ کر ایڈریس کیا؟ جی، جو دو نکات آپ نے ارشاد فرمائے، دونوں کے بارے میں علامہ کا زاویہ نظر عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک اس ادبی اور شعری منظرنامے کا تعلق ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اس کے بارے میں علامہ نے بڑی دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، بالکل صحیح۔ چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار۔ بالکل ٹھیک۔ اس ادبیات سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔ صحیح۔ ان کا تعلق کس ادب سے ہے یا کس اسلام سے ہے؟ اسلام کا وہ روپ سورہ نساء کا آغاز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء صحیح۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صحیح۔ کہ اے لوگو، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے۔ صحیح۔ اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا حوالہ، جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے تم رحمی رشتوں کا حوالہ دیتے ہو۔ بالکل۔ اس لیے کہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان اور نگران ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک۔ یہ ہے گویا کہ انسانیت ایک خاندان ہے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ الخلق عیال اللہ۔ صحیح۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، بالکل ٹھیک۔ کہ تمام مخلوق، تمام انسانیت ایک فیملی ہے۔ اقبال اس فیملی کا شاعر ہے۔ اب اس فیملی کے لیے جی، اس کے نزدیک بہترین طرز حیات کیا ہے؟ یعنی اس نے پہلے سے ایک نظریہ سوچ کر اس فیملی کو سجسٹ نہیں کیا ہے، صحیح، بلکہ اس نے اس پورے کنبے کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے جو بہترین طرز حیات سمجھا ہے وہ طرز حیات انہیں سجسٹ کیا ہے۔ وہ بہترین طرز حیات اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جناب سعود عثمانی، میں آپ کی طرف حاضر خدمت ہوں۔ آپ کی تعلیم و تربیت، جیسے میں نے عرض کیا، کہ ایک علمی خانوادے میں ہوئی۔ یہ وہ خانوادہ ہے کہ اسلام کے مسائل، اسلام کی تشریح کی بات ہو تو پورا عالم اسلام اس چشمے سے اپنی پیاس بجھا رہا ہے۔ آپ کی تربیت اس گھر میں ہوئی جہاں اسلام کے سوتے پھوٹتے تھے، بات ہوتی تھی دین اسلام کے حوالے سے، سماعتوں سے ٹکراتی تھی دین اسلام کے حوالوں سے۔ تو حضرت علامہ کو آپ بھی شعر کہتے ہیں۔ جب آپ بحیثیت شاعر حضرت علامہ کو دیکھتے ہیں تو کس معراج پہ دیکھتے ہیں؟ دین اسلام کے کس منہج پہ آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ارشاد ہے؟ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس خانوادے کا ذکر کیا۔ آپ نے چونکہ یہ بات کی تو میں عرض کروں کہ جس خانوادے سے میرا تعلق ہے اس میں دو چیزیں بڑی اختصاصی ہیں۔ ایک تو وہی دین کا اور اس کی تدریس کا اور تعلیم کا جو پس منظر ہے وہ، اور دوسرا ادب۔ میرے خانوادے میں ادب کا بہت فروغ رہا ہے، بالکل، اور کئی نسلوں سے رہا ہے۔ میرے دادا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، وہ 3 زبانوں کے شاعر تھے، اور ان کی کتاب عربی، فارسی، اردو تینوں زبانوں میں شعری مجموعہ ان کا کشکول کے نام سے موجود ہے۔
یہ تو ایک ضمنی بات صحیح. میں نے عرض کی چونکہ آپ نے فرمایا. ڈاکٹر صاحب اقبال کی جہاں تک بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک تو اقبال اردو شاعری میں سب سے بڑا نام ہے. اگر ایک نام ہم کوئی کسی شاعر کا لیں تو وہ اقبال ہے. اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نام ٹھہرتا نہیں. لیکن اگر اس سے اختلاف کیا بھی جائے تو بہرحال وہ اردو شاعری کے 2-3 بڑے ناموں میں بہرحال موجود ہے اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. صحیح. میں عرض کروں کہ اقبال کا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ شاعر بہت کمال کا ہے، یعنی اس کی فنی عظمت اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے، وہ تو اپنی جگہ مسلمہ ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کمال اقبال کا دیکھیے یہ ہے کہ جہاں اس نے اپنے پیغام کا ذکر کیا ہے اور مقصد کو سامنے رکھا ہے، اس نے شاعری کو اپنی شاعرانہ عظمت کو ایک طرف رکھ دیا ہے. اور یہ ایک جگہ نہیں، بہت جگہ ایسا ہوا ہے. اس نے بلکہ بڑے دلسوزی سے اقبال نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے باقاعدہ ایک فریاد کی ہے کہ من میرے امم دادست و خواہم، واہ میرا یاراں غزل خانے شمردن. کیا بات. کہ میرے امم میں آپ سے انصاف کی طلبگار ہوں کہ مجھے یاروں نے غزل خان شمار کر لیا. واہ واہ. اسی طرح اپنے مکاتب میں وہ کہتے ہیں، یہ بڑی اہم بات علامہ نے کی. بڑی کمال کی. اور وہ اتنا بلند آدمی اگر یہ بات کہے جو اس کو ظاہر ہے شاعر کو اپنے مقام و مرتبے کا احساس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو وہ اپنی جانتے تھے کہ وہ کس سطح کے شاعر تھے، اس کے باوجود یہ بات کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر وہ ایک جگہ اور یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے تو شاعری جو ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ بگوش مردہ پیغام جہاں کوئی، کہ ایک مردہ کو زندہ کرنے کا نام جو ہے جس پیغام سے ہو سکتا ہے وہ شاعر. صحیح. ولے گویند ای ناحق شناساں کہ تاریخ وفات ای نوا کوئی. یعنی یہ جو ناحق شناس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ بھئی میں اس مرحوم کی اور اس مرحوم کی تاریخ وفات کو ہے. گویا ان کے نزدیک شاعری کا یہ منصب ہے، پیمانہ ہے. اقبال کا مرتبہ اور مقام ان سب سے بلند تھا. خود انہوں نے مکاتب میں اپنی جگہ 1-2 جگہ لکھا ہے کہ میرے شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں نے تو اس فن کو ایک خاص مقصد سے اختیار کیا. اللہ بر صغیر کے معروضی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان کے ثقافتی پس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کو ایک مقصد سے استعمال کیا. تو یہ بات بالکل واضح ہے. اچھا اب آپ اس میں ایک یہ دیکھیے کہ اردو میں انہوں نے شاعری کا آغاز کیا اور کمال کی شاعری کی، لیکن پھر اردو کو انہوں نے ترک تو نہیں لیکن ایک طرح سے اردو سے پھر انہوں نے توسیع کی، اپنی فارسی شاعری کی. فارسی میں انہوں نے شاعری کی، بہت کمال کی شاعری کی. فارسی دان جو ہے اس کا شاعری پر رشک کرتے ہیں. تو وہ بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ بنیادی طور پر فارسی، چونکہ عربی کے بعد دوسری بڑی اسلامی زبان صحیح، جس کا دائرہ بہت وسیع تھا، تو اقبال کو یہ بہت شدت سے احساس تھا کہ یہ پیغام مجھے اگر میسج تک پہنچانا ہے تو مجھے اپنا دائرہ وسیع کرنا ہے. صحیح. چنانچہ ایران میں، افغانستان میں، ملحقہ علاقوں میں، بر صغیر پاک و ہند میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں فارسی کا دائرہ بہت بڑا تھا. صحیح. چنانچہ انہوں نے میسیج ان کو جو پہنچانا تھا وہ اس زبان میں پھر انہوں نے اس کو اختیار کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کمال اقبال کا یہ ہے، جو بہت بڑا کمال ہے کہ اتنا بڑا شاعر ہوتے ہوئے اور اتنی فنی عظمت رکھتے ہوئے اقبال نے اس فنی عظمت کو بھی ایک طرف رکھا اور اپنے پیغام کو پیش نظر رکھا. سبحان. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ جیسے ہمارا آج کا موضوع کہ حضرت علامہ بحیثیت شاعر اسلام، اور اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ آپ نے دین اسلام کی جتنی جہتیں ہیں، جتنے پہلو ہیں، ان کو اپنا موضوع بنایا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا اپنی گفتگو میں کہ دین اسلام محض چند عقائد یا رسومات کا نام نہیں ہے، یہ ایک پورا ڈھانچہ ہے، ایک پورا دستور حیات ہے جس میں ایمان، عبادت، علم، تعلیم، تحقیق اور پھر معاشرت اور پھر سیاست، معیشت، گویا زندگی کے تمام پہلو ہیں. یہی ہمارے دین کا امتیاز ہے باقی ادیان میں. تو ایک پہلو ہمارے دین کا معاشرت ہے کہ انسان اور اس کی عظمت، اور جس کے بارے میں کلام اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ الاسراء آیت نمبر 70 ہے کہ ہم نے انسان کو عزت عطا کی ہے. علامہ اپنے کلام میں اور اپنے پیغام میں کلام اللہ کی اس نشاندہی کو کیسے اپنا موضوع بناتے ہیں اور انسان کو عزت کے کس
وہ منہج پہ آپ دیکھتے ہیں؟ جی، بنیادی طور پر شاعر اسلام ہونا جی، شاعر قرآن ہونے کو مستلزم ہے. سبحان اللہ. اور اقبال نے قرآن کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است قدیم. سبحان اللہ. کہ وہ کتاب زندہ قرآن حکیم ہے جس کی حکمت، جس کا وزڈم جو ہے وہ غیر زوال پذیر ہے اور ازلی ہے. بالکل. تو صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب، واہ واہ واہ. کہ وہ حاملین قرآن ہوں اور ان کے اندر وہ طلب نہ ہو، ذوق طلب نہ ہو، اللہ. اس رفعت کا، اس سربلندی کا احساس نہ ہو جو قرآن انہیں دیتا ہے، جو اسلام انہیں دیتا ہے، اس تجلیل کا شعور نہ ہو جو اسلام نے انہیں دی ہے، تو یہ تعجب کی بات ہے. تو اس لیے اقبال نے اپنے سارے کلام میں تجلیل آدم کی راہ دکھائی ہے، واہ. گلوریفیکیشن آف ہیومینٹی، صحیح. انسانی عظمت کی بات کی ہے، خودی کا تصور جو عظمت آدم نقطہ کی بات، خودی اساس، کی بات. جی، جی. جو اساسی نقطہ ہے ان کے کلام کا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی سبلیمیشن آف ہیومینٹی ہے. بالکل. خودی بھی انسانی عظمت اور انسانی ترفعی کی ایک علامت ہے. اور قرآن کے حوالے سے انہوں نے بہت واضح کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا تمام کلام قرآن ہی کی تشریح و تفسیر و توضیح ہے. گر دلم آئینہ یہ بیجوہر است ور بحرفم غیر قرآن مزمر است. واہ. روز محشر خار و رسوا کن مرا بی نصیب از بوسی پاکن مرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ اگر میرا دل آئینہ بے جوہر ہو اور میری باتوں میں قرآن کے سوا کوئی بات پوشیدہ ہو تو قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا کر دیا جائے اللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوسہ پا سے محروم کر دیا جائے. گویا ان کا تمام پیغام یہ اصل قرآن جڑ ہی تھی کا، علامہ کی. یہی بنیاد ہے، یہی بنیاد ہے، یہی ان کی شاعری کی اساس ہے. اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ جو کوئی دوسرا شاعر شاید نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک. کہ تمام تر کلام کی اساس تعلیمات قرآنیہ ہیں، اور تعلیمات قرآنیہ ہی سے انہوں نے عظمت آدم کا پیغام لیا ہے. صحیح. علیکم انفسکم، کہ تمہارے وجودوں کا بھی تم پر حق ہے، صحیح. اور اگر تم خود راہ ہدایت پر ہوگے تو پھر کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. یہاں سے انہوں نے خودی کا تصور جو ہے وہ اخذ کیا ہے، اور پھر اسے وہاں تک پہنچایا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. صحیح. کہ خدا بندے کی رضا کا خواہش مند ہو اور اس کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے خشیت کو اختیار کرتا ہے. وہ اس مقام پر انسان کو فائز دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں پھر انسان کی رضا سے اس دنیا میں تصرفات ہوتے ہیں. اور یہ خیال انہوں نے قرآن کی اسی آیت سے اخذ کیا ہے کہ علیکم انفسکم، تمہارے وجودوں کا تم پر حق ہے. خطبہ الہ آباد کا اختتام اسی آیت پر کیا ہے انہوں نے. اور یہی خودی کا تصور ہے اور یہی تجلیل آدم ہے جس سے ان کا تمام کلام بھرا ہوا ہے. جناب سعود عثمانی صاحب، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت اس کی شرح بھی کی کہ حضرت علامہ جو ہے انسان کو، بالعموم انسان کو بہت ایک عزت اور احترام کی معراج پر دیکھتے ہیں. آپ نے اپنے کلام میں اکثر مقامات پر لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنایا ہے جو کہ ہمارے دین کی بھی اساس ہے. اس کا ایک خاص پس منظر کوئی ہے یا علامہ کا مزاج ہے؟ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، علامہ نے جو بھی اپنی تعلیمات ہیں یا ان کا فلسفہ ہے یا ان کا نظریہ ہے، جی، وہ مشرق و مغرب کے علوم کنگال کر اس سے اخذ کیا تھا. اور فرنگ میں بہت عرصے رہنے کے بعد، وہاں کی بود و باش اختیار کرنے کے بعد، وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور بہت قریب سے اس تہذیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد، وہ اس کے کچھ عناصر سے متاثر ضرور ہوئے تھے لیکن مروب نہیں ہوئے تھے. صحیح. متاثر ہونا بالکل ایک اور بات ہے اور مروب ہو جانا بالکل ایک بات ہے. اقبال نے کبھی کسی ایسی تہذیب سے جو اسلام کے علاوہ ہو اس سے مروبیت ان کے ہاں کلام میں موجود نہیں ہے. دو باتیں اقبال کے ہاں بڑی غیر معمولی ہیں ڈاکٹر صاحب بحیثیت شاعر، جی جی، جو میں محسوس کرتا ہوں. اسپین کا ذکر آتے ہی ہر مسلمان کو دل ایک
گویا ایک دل گرفتہ ہو جاتا ہے. لیکن اقبال کی اس پوری نظم میں آپ یاسیت نہیں دکھا سکتے, قنوطیت نہیں, مایوسی نہیں ہے. بالکل یہ کمال ہے اقبال کی بات میں کہ اقبال جہاں عظمت رفتہ کی بھی بات کرتے ہیں, اپنے پرانی تہذیب کی بھی بات کرتے ہیں, اس میں وہ کہیں ان کے ہاں یاسیت نہیں. اور یہ اقبال کے خمیر میں تھا. بالکل مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جیسے اقبال نے خود یہ کہا کہ مجھے سزا کے لیے بھی نہیں قبول وہ آگ کہ جس کا شعلہ نہ ہو تند و سرکش و بے باک. واہ واہ واہ. تو وہ ایک خمیر میں ان کے ہاں یہ شاعری میں موجود تھی. جناب سعود عثمانی صاحب, بہت خوبصورت آپ گفتگو فرما رہے ہیں. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ. ناظرین, ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ARYQ TV سے ہمارا پروگرام افکار اقبال کی روشنی میں مرد مومن, اور آج ہمارا موضوع ہے اقبال بحیثیت شاعر اسلام. اور میرے بہت خوبصورت اور جید مہمانان گرامی ہیں جناب ڈاکٹر زاہد منیر عامر اور جناب سعود عثمانی. ڈاکٹر صاحب, ہمارے دین اسلام کی ایک بنیاد علم اور شعور اور آگہی کی ہے, اور شعور و آگہی ہمارے دین اسلام کی بنیاد میں سمجھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس دین کا آغاز بھی حضرت آدم سے ہوا, اور اختتام نبی کریم ختم المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہوتا ہے. حضرت آدم پر وحی کا جب آغاز ہوا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام اشیاء کے علوم کا علم دیا. اور خاتم النبیین پر جب وحی کا آغاز ہوتا ہے, اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ علم کا سفر حضرت آدم سے شروع ہوا اور ابھی تک جاری و ساری ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واسطے سے. حضرت علامہ اقبال اپنے فکر و فلسفہ میں یا اپنے کلام میں یا اپنے پیغام میں انسانیت کو اور نوجوان نسل کو علم و شعور و آگہی سے آگاہ کرنے کے لیے یا آگاہ رکھنے کے لیے آپ کیا زاویہ اور سمت فراہم کرتے ہیں اپنے کلام میں؟ 3 چیزیں ہیں جن کی طرف انہوں نے توجہ دلائی. جی رموز بے خودی جی جو ان کا شعری مجموعہ ہے. سب سے پہلی چیز تعدب بآداب الہیہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کی عظمت اور الوہیت کے آداب سے واقفیت. واہ. دوسری چیز تعدب بآداب محمدیہ ہے. واہ واہ واہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے واقفیت, واہ. جس کی مثال میں انہوں نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ درج کیا ہے. جی وہ فرمائیے. کہ میں نوجوان تھا اور میری رگوں میں بہت گرم خون دوڑ رہا تھا کہ ایک گداگر آیا. اچھا. اور اس نے میرے کام میں خلل ڈالا, جس کی بنا پر میں نے اس کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا. اچھا. اور اس سختی کے ساتھ اسے لوٹا دیا. یہ منظر میرے والد محترم نے دیکھ لیا. اچھا. اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے اقبال, جب کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ ہم نے ایک نوجوان تمہارے سپرد کیا تھا, تم نے اس کی کیا تربیت کی کہ وہ ایک سائل کو اس کا سوال پورا کرنے کے بجائے ڈانٹ کر یا بدسلوکی کر کے لوٹا رہا ہے, تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا. یہ تعدب آداب محمدیہ کی ایک مثال ہے. اللہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنا ہے, وہاں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. جیسے انہوں نے خود اپنے ایک ربائی میں, انہوں نے 2 بیتی میں یہ کہا ہے نا کہ گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہان بگیر, کہ اے اللہ روز محشر عذرہا یہ من پذیر کہ اگر قیامت کے دن میرا حساب لینا بہت ہی ناگزیر ہو اور میری کوئی معذرت قبول نہ ہو سکے, تو پھر اتنی مہربانی کی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے بچا کر میرا حساب لیا جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ میں وہ شرمندگی فیس نہیں کر سکتا, اس کا سامنا نہیں کر سکتا. تیسری چیز جس کی طرف انہوں نے اشارہ فرمایا ہے, جو آپ نے سوال کیا, وہ ہے اپنی تاریخ اور روایت سے آگہی. صحیح. اپنی روایت سے آگہی, اپنی علمی روایت سے آگہی.
اس کا مختصراً مفہوم بات طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ جس سے بات واضح ہو جائے گی، جی جی وہ صرف علمی آگہی کی بات نہیں کرتے، وہ عملی آگہی کی بات کرتے ہیں۔ صحیح، جیسے فوائد الفواد ایک کتاب ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، تو انہوں نے ایک روز یہ قصہ بیان کیا کہ شیخ ابو سعید خیر الدین کی محفل میں بو علی سینا آئے۔ اچھا، تو بو علی سینا آئے اور کچھ دن ان کے پاس رہے۔ حضرت شیخ ابو سعید خیر الدین بہت بڑے ولی اللہ بزرگ ہیں، کچھ دن قیام کرنے کے بعد بو علی سینا چلے گئے، اور جاتے ہوئے شیخ کے خدام میں سے ایک خادم سے یہ کہہ گئے کہ میرے جانے کے بعد شیخ میری نسبت جو تبصرہ کریں وہ تم لکھ کر مجھے بھجوا دینا۔ اچھا، کئی دن گزر گئے تو شیخ نے بو علی سینا کے بارے میں کوئی ریمارک پاس نہیں کیا، اچھا، یہاں تک کہ اس خادم نے انتظار کرتے ہوئے جب بہت دیر گزر گئی تو خود ایک روز سوال کیا کہ حضرت وہ بو علی سینا آئے تھے، ہمارے پاس کئی دن رہے، چلے گئے، آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا ان کے بارے میں۔ صحیح، تو انہوں نے کہا کہ بو علی سینا مکارم اخلاق را ندارد، اللہ، یعنی وہ بہت بڑا عالم ہے، اسکالر ہے، اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اما مکارم اخلاق نہ نارد، کہ اس کے پاس مکارم اخلاق نہیں ہے، بلند اخلاق فاضلہ نہیں ہے۔ مرید نے یہی بات لکھ کر بو علی سینا کو بھیج دی۔ بو علی سینا نے جواباً لکھا کہ جناب میں نے تو مکارم اخلاق پر اتنی کتابیں لکھی ہیں، جی جی، میرا تو یہ سبجیکٹ ہے، میں نے تو اس پہ بہت کام کیا ہے، تو شیخ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مکارم اخلاق رہنا دارد؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب میں نے یہ کب کہا ہے؟ شیخ ابو سعید نے کہا کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ بو علی سینا مکارم اخلاق را نہ داند؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ بو علی سینا مکارم اخلاق کو نہیں جانتا، جی جی، میں نے تو یہ کہا ہے کہ بو علی سینا مکارم اخلاق را نہ دارد، کہ وہ مکارم اخلاق نہیں رکھتا۔ اچھا، جاننے اور رکھنے میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ تو اقبال داند کی طرف نہیں جاتے، دارد کی طرف واہ جاتے واہ ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب سعود عثمانی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں یہ نکات ماشاءاللہ پیش کیے کہ جو علامہ اقبال کی فکر و فلسفہ کا جو انتہا ہے اور اس انتہا کی جو ابتدا ہے وہ کلام اللہ سے وابستگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تاریخ سے آگہی، بہت خوبصورت۔ آپ فرمائیے، ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ آج نوجوان نسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں باتوں کی کمی ہمیں نظر آتی ہے، نہ کلام اللہ سے تعلق، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بالہانہ محبت اور تڑپ، اور نہ اپنی تاریخ سے آگہی ہے۔ تو حضرت علامہ کے افکار کی روشنی میں یا آپ کے پیغام کی روشنی میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ان تینوں اپنے جو روٹس ہیں ان تک پہنچنے کے لیے علامہ کا راستہ، بتایا ہوا راستہ، وہ کیسے اختیار کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کا راستہ تو وہی ہے جو اقبال نے تجویز کیا، یعنی اپنی اصل کی طرف رجوع۔ جی جی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، ایک بات میں اس میں ضرور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال اپنی امت مسلمہ سے اور اپنے تمام مستقبل سے مایوس نہیں ہے، بلکہ میں ان کی شاعری میں ایک بات خاص بات جو دیکھتا ہوں وہ ان کی پیش بینی کی غیر معمولی صلاحیت۔ وہ کمال کے پیش بین شاعر ہیں، اور وہ امت مسلمہ کے رینیسنس کو، اس کے نشاط ثانیہ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں جب اس کی پیش گوئی کرنا بظاہر مشکل تھا۔ آپ دیکھیے کہ 1936 میں ایک نظم ان کی ہے، ابلیس کی مجلس شورا، جی جی، جو آخری مجموعے میں ان کے ارمغان اعجاز جی ہیں۔ جی، تو وہ ابلیس کے بہت سے مشیر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ مزدقیت ہے، یہ سوشلزم وغیرہ وغیرہ یہ ہو رہا ہے۔ تو آخر میں جو کنکلوڈ کرتا ہے وہ ابلیس جی جی، کہ جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ فردہ نہیں، صحیح، اسلام ہے۔ اسلام، اس کو یہ 1936 کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ ذرا اس کا پس منظر غور کیجئے، جب مسلمان قومیں یعنی بری طرح پسی ہوئی تھیں، بہت سارے مسلمان ممالک جو اس وقت موجود ہیں وہ ممالک موجود نہیں تھے، دوسری جنگ عظیم سے بھی پہلے کی بات ہے، لیکن اقبال اس وقت پیش بھی نہیں کر کیا رہا۔ بات۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے اقبال کی ایک نظم ہے طلوع اسلام، اس میں وہ کہتے ہیں کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی۔
افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کا نظم کا نام طلوع اسلام رکھا. کیا بات ہے، کیا بات. اس کے بے شمار بند ہیں اور پوری نظم میں وہی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو کمی ہے، جو سوال آپ نے کیا، وہ یہ ہے کہ اپنے اصل سے دور ہو جانے کے باعث اور غیر ملکی جو فلسفے ہیں، غیر ان کو اپنانے اسلامی کے باعث، فلسفے سے مروب ہو جانے کے باعث، ان کو اپنانے کے باعث یہ ہمارا زوال ہے. جس وقت یہ ہم اس کی طرف رجوع کر سکے، ہمارا وہی پستی سے نشاط نکل ثانیہ کر کا دور انشاءاللہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے انہوں نے ایک مختصر سا لاہ عمل تجویز کر دیا ہے کہ ہم اپنے تصور تقدیر کو درست کر لیں صحیح، اور اپنی باطنی صلاحیتوں پر یقین کو پختہ کر لیں. خویشتن را تیزی شمشیر دے، کیا بات. بعض خود را در کف تقدیر دے، اندرون تست سیل بے پناہ، پیشے او کوہ گران مانند کاہ. کہ اپنے آپ کو تلوار کی سی تیزی عطا کرو، پھر خود کو تقدیر کے ہاتھوں میں دو. بالکل ٹھیک. آپ کے اندر بے پناہ توانائیاں موجود ہیں، اتنی بے پناہ توانائیاں ہیں کہ ان کے سامنے کوہ گران خس و خاشاک کے برابر. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کی دونوں کی گفتگو بہت خوبصورت آج رہی. ہمارے ناظرین نے بہت آج آپ سے لرن کیا، بہت کچھ سیکھا. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ پاکستان میں تشریف لائے، ہم نے آپ کو بلانا چاہا. میری بڑا یہ خواہش تھی آپ کو اپنے پروگرام میں، سعود عثمانی صاحب کو بھی، آپ کو بھی لانے کی. آج اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. تو ناظرین، اقبال بحیثیت شاعر اسلام ہمارا موضوع تھا، لیکن ہماری گفتگو آج تشنا رہ گئی. اتنے علم کے سمندر بیٹھے ہوئے ہوں اور ان سے ہم فیض حاصل کر رہے ہوں اور آگے وقت کی قلت آڑے آ جائے تو بہت ایک ندامت بھی ہے مجھے کہ وہ گفتگو جو اپنے انجام تک اور انتہا تک پہنچنی چاہیے تھی وہ نہیں پہنچی. انشاءاللہ ڈاکٹر ظاہر منیر عامر صاحب کو اور سعود عثمانی صاحب کو پھر اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے. میں ایک بات چھوٹی سی کر کے مہتاب نقشبندی کے سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام اقبال سنائیں کہ دین اسلام جس کے بارے میں کلام اللہ میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اسلام ہی ہے. اور ایک اور بڑی اہم بات کلام اللہ میں ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر اس دین اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور دین کو لائے گا تو ہم اس کو قبول ہی نہیں کریں گے، ہم اس کو مانیں گے ہی نہیں. لہٰذا ہماری اصل دین اسلام ہے. جس طرح دین اسلام کی سچائیاں اور رانائیاں لازوال ہیں، حضرت علامہ کا کلام اور دین اسلام کی شرح میں آپ کے پیغام وہ بھی لازوال ہیں اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے سدا بہار ہیں. اسی کے ساتھ آج اپنے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا. اپنا، اپنوں کا اور غیروں کا بہت خیال رکھیے گا. اور میں گزارش کرتا ہوں جناب مہتاب حسن نقشبندی سے کہ وہ کلام اقبال سے ہمارے پروگرام کا اختتام فرمائیں. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام
میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں یا رب دل مسلم